ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، ناز جس پر کائنات کی ہر نماز کو تھا، وہ سجدہ نہ دیکھا گیا حسین کے بعد. یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے ہو، یا رب کرم بحال نصیر عظیم کے ہو، ادنا گدائے کوچائے آل محمد است. معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہمارے اجسام و ارواح کا مالک ہے، جو وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی ہم اثر نہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، اور جو روز جزا اور سزا کا مالک ہے. رب کائنات کے حضور یہ التجا ہے، یہ دعا ہے کہ اپنے حبیب کی ذات اقدس کا صدقہ آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. رب کائنات مالک الملک اپنے کلام پاک میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بے شک اصحاب کہف کا قصہ ہماری نشانی میں سے ایک عجیب نشانی ہے. رب کائنات is just giving explanation about those companions who they been to cave and they slept there for 350 years. 350 years. And the other Quran is saying that they slept there 300 years. 300 سال تک وہ سوئے رہے اسی غار میں. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی. اللہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ ویسے تو اس کا کوئی وجود نہیں. There is no materialistic body of him, no flame of him, nothing. He is a nur, light, shine. But he is everywhere, in you, in me, in everything. Every atom is created from his nur. So technically, if you understand or you see, his nur is in every single thing, in every planet. Nothing is except his nur, no matter whatever it is. But this ayah Karima is just providing evidence about that. This is of course a sign for those who understand. جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ایک عجیب نشانی ہے. Our brain
concept of thought, doesn't understand. It cannot be. How come it is possible that person can sleep 350 years and they wake up? When they woke up and then they saw that it's just like one night, not even one night has been passed. For them, the time was totally changed. صدیاں بیت گئی, زمانے بیت گئے, بادشاہت چینج ہو گئی, سب کچھ بدل گیا. Everything has been changed. But for them it was just only a moment, for a night, a single night, not even full night. So when they woke up, they were just fresh, light, no tiredness, nothing. Even though the Quran is providing this science to who they are faithful people, Ahle Iman ke liye. What is the lesson comes out of these things? We have to learn and understand. He is everywhere and He is the greatest honor of the world, universe. There is nothing impossible if He doesn't want. If He wants to, everything is possible. Yukhrijul hayya minal mayyati, yukhrijul mayyata minal hayy. وہ زندوں میں سے مردہ اور مردوں میں سے زندہ پیدا کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام شہید کربلا, جب آپ کا سر انور جسم سے جدا ہوا, نیزے پہ اچھالا گیا اور پھر اس کو نیزے پہ چڑھا کر کوفہ کے بازاروں میں پھیرایا گیا, گھمایا گیا, اس وقت ایک قرآن پڑھنے والا اس جلوس کے آگے آگے قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ قرآن کا قاری جب سورہ کاف کی اس آیہ کریمہ کے مقام پر پہنچا, جب اس نے یہ تلاوت کی, ام حسبت ان اصحاب الکہف فی الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بے شک ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. جب اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے, اس کی تلاوت کی, تو امام علی مقام کا وہ کٹا ہوا سر, جس کو 3 دن سے بھی زیادہ ہو چکے تھے, وہ نیزے کی نوک پر بولا. وہ نیزے کی نوک پر بولا اور اس سر انور سے آواز آئی. کیسی آواز آئی کہ بے شک او قرآن پڑھنے والے, بے شک اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی ہے. مگر آپ کے لبوں سے آواز آئی کہ قرآن پڑھنے والے سن, میرا اس طریقے سے قتل ہونا اور میری اہل بیت کو پھرائے جانا, ننگے کی چاؤں پر بٹھا کر ان کو پھرانا, اصحاب کہف کے قصے سے بھی عجیب تر ہے. کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا نور ہر ایک چیز میں موجود ہے. وہ جو چاہے تو بے جانوں کو جاندار بنا سکتا ہے اور جاندار کو ایک پل میں بے جان کر سکتا ہے. عقل مانتی ہے. Do we understand? Do you understand? Our brain doesn't function properly. کیسے ممکن ہے؟ How possible is that? جسم تو کربلا میں پڑا ہو اور سر اقدس نیزے کی نوک پر کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہو, اور وہ نیزے کی نوک پر بولے, قرآن پڑھے. How possible is that?
But everything is possible. There is a possibility because Allah has given this power to those merciful people. وہ تو امام حسین علیہ السلام تھے، بلکہ ہیں نواسۂ رسول، نواسۂ رسول ہیں، گرینڈ چائلڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مگر ان کی ذات کا کیا عالم جو ان کے خادمینوں میں سے، ان کے غلاموں میں سے ہیں، ان کے نوکروں میں سے ہیں، ان کے دربانوں میں سے ہیں. ان کا یہ عالم کہ رب کائنات ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اتقوا فراست المومن انہ ینظر من اللہ نور. مومن کی فراست سے بچو. فراست کا مطلب ہوتا ہے پہنچ، رسائی، لنک، کنیکشن. ان کی پہنچ سے بچو کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں. جو یہاں بیٹھ کر، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر، جو زمین پہ بیٹھ کر عرش معلیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا، ان کے مولا کا عالم کیا ہوگا، جو ہمارے دلوں اور نفوس کی حالت کو بہتر جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جو رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، جو گھر میں لیٹے ہوئے ہم بستر پہ سوچتے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں، خیالات جنم لیتے ہیں، ان سے وہ واقف ہوتے ہیں. تو نبی کے گھرانے کی تو بات ہی اور ہے، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے. ہمارے ایمان کے اوپر گرد پڑ گئی، ہمارے دلوں کے اوپر کثافت جم گئی، رجس نے گھیر لیا، طمع اور حرص نے ہمیں غافل کر دیا. ہم متزلزل ہو گئے، ہمارے قدم ڈگمگا گئے، ہمارے اندر وہ ایمان کی مضبوطی نہیں رہی جس کی وجہ سے آج ہماری نمازیں جو ہیں وہ نامکمل ہو گئی. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ذات مصطفیٰ کو ہم نے بلا دیا. امام علی مقام نے جو کربلا کے اندر سبق ہمارے لیے چھوڑا، اس کو ہم نے فراموش کر دیا. کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ زندگی اسی تیزی کے ساتھ، زندگی اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا. We don't even have a time to think about it, to realize. Example کیسے؟ لاسٹ ہم نے جمعہ پڑھا، لاسٹ جمعہ فرائیڈے، آج پھر فرائیڈے. اتنی فاسٹ، اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا جا رہا ہے. یہ لمحے جو بیتے جا رہے ہیں، یہ گھڑیاں جو گزر رہی ہیں، ہم اور آپ ان گھڑیوں کے اندر، ان لمحات کے اندر جو سانسیں لے رہے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام کر رہے ہیں. ہمیں شعور نہیں ہے، ہم یہ سمجھ نہیں رکھتے. ہماری سمجھ سے، ہماری سوچ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں، مگر اس کے نزدیک ہر چیز پاسبل ہے. According to him, everything is possible. There is a possibility because he is creator, he is owner of the Lord, he is the Lord of all this entire universe. تو کچھ بھی اس سے بعید نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. زمین کی پتال کے اندر، گہرائیوں کے اندر، پتال میں چلے جائیں، آسمان کی بلندیوں پہ، ہوا میں، پانی میں، کہیں بھی ہوں، مگر اس سے چھپ نہیں سکتے. We cannot hide ourselves from him. That's what the lesson Imam Hussain alayhi salatu wassalam has left in Karbala. ہمارے حالات کیا ہیں؟ کیا آیا ہم اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں
کہ امام علی مقام نے جو سبق ہمارے لیے چھوڑا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے لیے راہ نجات حاصل کر رہے ہیں. Are we finding the way of forgiven on the day of judgment? یاد رکھیے ہم ان کی محفلیں سجاتے ہیں محرم الحرام کے اندر. 2-4 آنسو بہا لینے سے محبت مکمل نہیں ہوتی. اور پھر یہ وہی سیزن نہیں ہے، یہ وہ سیزن نہیں ہے کہ ایک محرم کا مہینہ یا سفر کا مہینہ جس کی آج غالباً 30 ہے اور سفر شروع ہو جائے گا. آج شام کو سفر کا چاند طلوع ہو جائے گا، محرم کا چاند غروب ہو جائے گا. اور اگر میں سفر کی حقائق بیان کروں تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان سے اہل ایمان کے لیے آزمائشیں اترتی ہیں. آسمان سے آزمائشیں اترتی ہیں. کیسے؟ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ارن کرتے ہیں، ریونیو کینیڈا ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ کہتا 5,000 کیا ہے ہر سال کا، وہ ڈکلیئر کرو، چھوڑنا نہیں ہے تجھے. اور پھر 50,000 کیا ہے تو بھی ڈکلیئر کرو. جتنا کمائیں گے اتنا زیادہ ٹیکس پے کریں گے. یہ حقیقت ہے، جتنی انکم ہوگی اتنا زیادہ ٹیکس جائے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے کہ وہ 11 مہینے ہمیں عطا فرماتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس کی زکوٰۃ ادا کر دیا. اور وہ بھی اتنا نہیں جتنا 11%, 7%. نو، جب سے اس نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے ایک ہی حد مقرر کی 2.5%. اس سے زیادہ انکریز نہیں کیا کہ آپ کی انکم چاہے کروڑوں میں چلے جائے، اربوں میں چلی جائے، کھربوں میں چلی جائے، مگر اس کا قانون وہی ہے 2.5%. یہ تو ہوگی مال کی زکات. اب آ جائیں اپنی جان کی زکات. جان کی زکات مولا وہ کیسے ادا کریں؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ رمضان کے روزے رکھ لو، جان کی زکات ادا ہو جائے گی. مال کی تو تم زکات ادا کرو، جسم کی اور جان کی فرمایا. اپنے نفس کی زکات کیا ہے کہ تم روزے رکھو، میں تمہیں پاکیزگی طہارت عطا کر دوں، اور تمہارا نفس تمہاری روح پاک اور صاف ہو جائے گی، اور تمہارے جسم سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی. ان کے ساتھ اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں. یہ تو میرے انعام و اکرام کے ماہ مبارک ہے نا. تو ایک مہینہ ایسا ہے جس میں میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں. باری تعالیٰ وہ مہینہ کون سا ہے؟ تو جواب ملا کہ وہ سفر المسفر کا مہینہ ہے. میں تمہارے اوپر آسمان سے بلائیں نازل فرماتا ہوں. 70,000 بلائیں ڈیلی اس سفر کے اندر اہل ایمان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، آزمائش کی صورت میں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کس کو آزماتا ہے؟ ایمان کو آزماتا ہے. یہ ایمان کو پیوریفائی کرنے کا مہینہ ہے. پہلا مال کو پیوریفائی کیا زکات سے، اور پھر جان کو اور نفس کو پیوریفائی کیا صوم سے، روزہ سے. اب ایمان کو پیوریفائی کر رہا ہے کس سے؟ بلاؤں کے نافذ کرنے سے، پھر اس پر صبر کرنے سے، اور پھر جو صبر کرتے ہیں ان کو انعام عطا فرماتا ہے. انعام کی صورت میں کون سی چیز عطا فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ اے بندے، تم نے صبر کیا، شکر کیا، میں نے تیرے دل میں اپنی اور اپنے محبوب کی اور اس کی اہل بیت کی محبت ڈال دی. اب تم اس راہ پر چل پڑے ہو جس کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں. اور اگر تمہارے ایمان کی حالت مضبوط رہی تو میرے فضل اور کرم سے کبھی تمہارے ایمان متزلزل نہیں ہوگا.
تم ثابت قدم رہو گے، اور جب تم نے ثابت قدمی اپنے اندر پیدا کر لی تو پھر یوم الحشر کو تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کیوں؟ تمہاری نسبت اور تعلق، تمہارا واسطہ ایسا قائم ہو گیا، رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے میرے محبوب کی ذات کے ساتھ کہ میں نے تم کو اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ امام علی مقام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، دیکھو اگر تم واقعی مجھ سے اور میری آل سے، میرے آباء و اجداد سے محبت کرتے ہو تو میرا ایک ہی سبق ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بھی طوفان آئے، آندھی آئے، مصیبت آئے تو کبھی بھی تم مت گھبرانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا۔ جب پروردگار عالم تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی آفت اور مصیبت گزند نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آئے جسمانی ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان نے ہمارے ایمان کو متزلزل کر دیا۔ 24 گھنٹے وہ ہمہ وقت پیچھے لگا رہتا ہے، کبھی موقع ملے کوئی موقع وہ ضائع نہیں جانے دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی لمحہ اپنی رحمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ گمراہ کرتا ہے پھر وہ کھینچ کے سامنے لے آتا۔ کہتا صرف کیا ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہے، رتی کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر ایمان کی حالت موجود ہے، تم ایک بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر میری رحمت کا واسطہ دے کر مجھ سے مدد طلب کرو، تم اپنے دعا کو ختم نہیں کرو گے کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ یہ کن کے صدقے سے ملا؟ یہ اس نبی کے صدقے سے ہمیں ملا، اس ایمان کے صدقے سے ملا، اس نفوس قدسیہ کے صدقات سے ہمیں یہ سب کچھ میسر آیا، جن کو ہم اہل بیت طہار کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین، وما علینا الا البلاغ۔